السلام علیکم فرینڈس، تو ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ BG 4th اینڈ 6th سیم کے لیے ہے، تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے، اسکپ مت کیجیے تاکہ آپ کو جو یہ ٹاپک ہے اچھے سے سمجھ آئے۔ تو چلیے، جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے دا ڈاگ دیٹ بیٹ پیپل، جس کا آتھر جیمس تھربر ہے۔ تو اس میں آتھر اپنے فیملی، اپنے کتوں کے بارے میں ذکر کرتا ہے۔ اسپیشلی اس کا ایک کتا ہوتا ہے جس کا نام مگس ہوتا ہے، جو کہ بہت ہی شرارتی ہوتا ہے، جو کہ ہر کسی کو کاٹتا ہے، ہر کسی کو تنگ کر کے رکھا ہے، اور لوگ اس سے پریشان ہو کر اس کتے کے جان کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں، جبکہ آتھر کی ماں جو ہوتی ہے اس کتے کو ان لوگوں سے بچا رہی ہے کیونکہ یہ اسے بہت پسند کرتی ہے۔ تو ٹاپک کو شروع کرنے سے پہلے ہم آتھر کے بارے میں تھوڑی سی انفارمیشن جان لیتے ہیں۔ جو آتھر ہے جیمس تھربر، یہ بارن ہوا ہے 1894 میں ان کولمبس میں، جہاں پہ یہ پلا بڑا ہے، اور ایجوکیشن بھی انہوں نے وہیں پہ ریسیو کی ہے کولمبس میں۔ اور یہ ایک نیوز پیپر رائٹر بھی رہا ہے پیرس، کولمبس اور نیو یارک میں، اور 1940 میں یہ آنکھوں کی بینائی سے محروم ہو گئے، مطلب کہ he lost his eyesight in 1940 and also he was awarded with special Tony Award for a Thurber Carnival 1961۔ تو چلیے ٹاپک کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ دا ڈاگ دیٹ بیٹ پیپل، یہ جو اقتباس ہے، یہ جو ایکسٹریکٹ ہے، یہ تھربرز آٹوبایوگرافی سے لیا گیا ہے، مائی لائف اینڈ ہارڈ ٹائمز 1933۔ تو شروعات میں جو آتھر ہے یہ بولتا ہے کہ شاید ہی کسی کو اتنے کتے ہوں گے جتنے کہ میرے پاس ہے، اور مجھے ان کتوں کے ساتھ رہنا، ان کے ساتھ کھیلنے میں بہت مزہ آتا ہے، لیکن ایک کتے کے بغیر جس کا نام مگس ہوتا ہے، کیونکہ اس نے مجھے بہت تکلیف پہنچائی ہے، بہت تنگ کر کے رکھا ہے، اور ہر کسی کو پریشان کر کے رکھا ہے، ہر کسی کو کاٹتا ہے۔ آتھر بولتے ہیں کہ میرے پاس 54 اور 55 ڈاگس ہیں، لیکن ان سب سے یہ والا جو کتا ہے بہت ہی شرارتی ہے۔ آتھر کے پاس سکاچ ٹیرر کی کتی ہوتی ہے جس کا نام جینی ہے، اور جس کے 6 پپیز ہے۔ تو جو اسکاچ ٹیرر ہے یہ ایک نسل کا نام ہوتا ہے۔ تو اور آتھر کہتے کہ ایک دفعہ ہم گرین وچ ڈاگ شو کی طرح جا رہے تھے، جہاں پہ پرائز وننگ فرینچ پوڈل سرمنی چل رہی تھی، تو اچانک راستے میں جو ہمارا کتا فرینچ پوڈل ہے وہ بیمار ہوا، جو کار کے بیک سیٹ پہ تھا، اور بارش بھی اچانک سٹارٹ ہوئی، تو اس پوڈل کی حالت جو ہے وہ بہت ہی خراب ہو رہی تھی۔ یہ جو فرینچ پوڈل ہے یہ نیشنل ڈاگ آف فرانس ہے۔ تو جو ہی اس کی جو حالت خراب ہوئی، تو جو ہمارا ڈرائیور ہے اس نے اپنی گاڑی ایک گراج کی طرح گھمائی، اور جہاں پہ بہت سارے مشینز تھے، اور جو وہاں کے گراج میں لوگ موجود تھے، تو یہ ہمیں عجیب طریقے سے دیکھ رہے تھے اور غصے والے چہرے سے آ رہے تھے ہماری اور، یہ بتانے کے لیے کہ ہمیں کیا چاہیے۔ یہ ہمیں غصے والے چہرے سے اس لیے دیکھ رہے تھے کیونکہ یہ ان پوڈلز سے نفرت کرتے تھے۔ تو آتھر کہتا ہے کہ مجھے اس کی وجہ سے، یعنی کہ فرینچ پوڈل کی وجہ سے بہت کچھ دیکھنا اور سہنا پڑا، لیکن پھر بھی میں اس سے نفرت نہیں کرتا۔ اگر میں نفرت کرتا ہوں تو وہ صرف میں مگس سے کرتا ہوں، کیونکہ وہ بہت ہی شرارتی کتا ہے۔ تو آتھر یہ بھی بولتے ہیں کہ جو مگس ہے دراصل یہ میرا کتا تھا ہی نہیں، اور اس کو میرے بھائی رائے نے لایا تھا جب میں سمر ویکیشنز میں باہر تھا گھر سے، تو اور جب میں وہاں سے لوٹ آیا تو I found him in my house، اس کو میں نے اپنے گھر میں دیکھا، تو اس کو میرے بھائی نے لایا تھا جس کا نام رائے ہے۔ اور یہ مگس ہر کسی کو کاٹتا ہے، جو بھی ہمارے گھر میں آتا ہے ہر کسی کو کاٹتا ہے۔ تو ایک روز کی بات ہے، ہمارے گھر میں کچھ مائس آئے تھے، یعنی کہ چوہے آئے تھے، وہ ہمارے گھر میں ایز اے پیٹ کی طرح رہنے لگے، جیسے کہ وہ ہمارے پالتو تھے، اور جو یہ مگس ہے وہ بھی ان کے ساتھ اچھی طریقے سے رہا، ان کو کچھ نہیں کیا، وہ بھی ان کے ساتھ کھیلنے لگا۔
اور ایک روز کی بات ہے کہ ہمارے گھر میں مہمان آنے والے تھے، تو میری ماں یعنی ماں آتھر کی جو ماں ہے، اس نے اس کتے اور مائسس کو ایک الگ روم میں رکھا اور ان کو وہاں پہ کھانا ڈالا تاکہ وہ ڈائننگ روم میں نہ آ سکے جب تک کہ مہمان جو ہے وہ گھر سے نہ جائے۔ تو تھوڑی دیر کے بعد جو آتھر کی ماں ہے وہ مطلب اس کمرے میں جاتی ہے تاکہ وہ دیکھے وہاں پہ صحیح سب کچھ صحیح ہے یا نہیں، کہیں انہوں مطلب جو مگس ہے اس نے کوئی شرارت مت کی۔ تو جب ہی وہ مطلب جو ہی وہ دروازہ کھولتی ہے تو مائسس اور مگس تیزی سے آتھر کی ماں کی اور آتے ہیں۔ تو جو آتھر کی ماں ہوتی ہے وہ اس مگس کو سلیپ کرتی ہے یعنی کہ تھپڑ مارتی ہے، اور جو یہ کتا ہوتا ہے اس کو غصہ آتا ہے اور یہ آتھر کی ماں پہ حملہ کرتا ہے، لیکن جلدی جو آتھر کی ماں ہوتی ہے یہ اس سے سوری کہتی ہے، کیونکہ یہی مطلب جو یہ صرف اکیلی ہوتی ہے جو کہ کتے کو مطلب سمجھ سکتی ہے اسے سوری کیسے بولا جاتا ہے۔ تو آتھر کہتا ہے کہ جو میری ماں ہے صرف وہی جانتی ہے کہ اس کتے کو کیسے شانت کرنا ہے، اسے کیسے سوری بولنا ہوتا ہے۔ تو آتھر آگے بولتے ہیں کہ میری ماں ہر اس انسان کو کینڈی کا مطلب جو بکسہ ہوتا ہے ہر کرسمس کے دن بیچتی تھی جس کو مگس نے کاٹا ہوتا ہے۔ تو تقریباً اس نے 40 لوگوں کو کاٹا ہے اور اس سب کی وجہ سے آتھر بہت پریشان ہو چکا ہے۔ آتھر کہتا ہے کہ مگس کو پہلے بھی 1-2 آدمیوں نے پوائزن دیا لیکن یہ پھر بھی بچ نکلا، اور اس کے بعد ایک بوڑھے میجر موبرلی نے اس پہ فائر چلایا اپنے ریوالور سے نیئر سینیکا ہوٹل ان ایسٹ براڈ اسٹریٹ، لیکن یہ پھر بھی بچ نکلا، اور نہ ہی یہ مرتا ہے نہ ہمیں چین سے جینے دیتا ہے۔ آتھر فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میرے باپ نے ایک کانگریس مین کو گھر پہ بلایا تھا بزنس کی میٹنگ کے لیے، لیکن اس کتے نے اس کو بھی نہیں چھوڑا، اس کو بھی بائٹ کیا، جس کی وجہ سے میرے باپ کو ایک امپورٹنٹ بزنس ایسوسیشن ہاتھ سے گنوانا پڑا۔ اور آتھر بولتے ہیں کہ ہم سب نے مطلب کوشش کی کہ اس کو کیسے سدھارے، لیکن ہماری جو ہر کوشش ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکی، اور یہ پھر بھی اپنی منمانی کرتا رہا، لوگوں کو کاٹتا رہا۔ اور ایک دفعہ جب رائے نیچے آ رہے تھے یعنی کہ آتھر کا جو بھائی وہ مارننگ ٹائم میں سیڑھیوں سے نیچے آ رہا تھا، تو اس نے مگس کو دیکھا کہ وہ اپنے منہ میں نیوز پیپر چبا رہا تھا، اس کو پھاڑ رہا تھا۔ تو رائے کو بہت غصہ آیا اور اس نے اس کو مارا چہرے پہ گریپ فروٹ سے، یہ ایک قسم کا فروٹ ہے۔ تو مگس جو ہے اس کو بہت غصہ چڑھا، تو اس نے ڈائننگ ٹیبل پہ چڑھ کے جو وہاں پہ سارے ڈشز تھے وہ بکھیر دیے اور پھر رائے کی لیگ پہ بائٹ کیا۔ آتھر کہتے ہیں کہ جو یہ مگس ہے اس کی ایک خاصیت ہے کہ یہ اور کتوں کی طرح 2-3 جگہ نہیں کاٹتا، لیکن جب بھی وہ کاٹتا تھا صرف ایک ہی بار کاٹتا تھا۔ اور لیکن جو آتھر کی مدر تھی وہ مگس کو ہر ہمیشہ بچاتی تھی، اس کی سائڈ ہر ہمیشہ لیتی تھی کیونکہ وہ اسے بہت پسند کرتی تھی۔ اور ساتھ ہی جو آتھر کی ماں ہے وہ ایک دن مینٹل ہیلر کے پاس جاتی ہے تاکہ جو مگس ہے وہ دوبارہ ایسی شرارتیں نہ کرے، وہ ٹھیک ہو جائے۔ مینٹل ہیلر مطلب مینٹل النس کو کیور کرنے والا۔ تو جو آتھر کی ماں ہے یہ ہی مینٹل ہیلر کو سب کچھ بتا دیتی ہے اور ڈاگ کے بارے میں، مگس کے بارے میں۔ تو یہ مینٹل ہیلر جو آتھر کی ماں کو بولتی ہے کہ میں نے آج تک کبھی کتوں کو ٹریٹ نہیں کیا ہے، لیکن پھر بھی میں آپ کو ایک ایڈوائس دینا چاہتی ہوں، آپ اپنے ذہن میں رکھو کہ یہ کاٹتا نہیں ہے اور نہ ہی کاٹے گا۔ تو آتھر کی ماں یہی ایڈوائس ذہن میں رکھ لیتی ہے، اور جب صبح کا ٹائم ہوتا ہے تو صبح کا ٹائم ہوتا ہے دوسرے دن جو مگس آئس مین کو کاٹ دیتا ہے، تو آتھر کی ماں آئس مین پہ ہی بلیم کرتی ہے کہ یہ آپ کی ہی غلطی ہے، کیونکہ اگر آپ نہیں سوچتے یہ کاٹے گا تو یہ نہیں کاٹتا، یہ سب آپ کی ہی غلطی ہے۔ تو یہ آئس مین بہت غصے کی حالت میں وہاں سے نکل جاتا ہے۔
آتھر کہتا ہے کہ جب ایک روز صبح کے ٹائم میں مجھے مگس نے بائٹ کیا تو میں نے اس کی ٹیل کو پکڑ کے اس کو ہوا میں لٹکا دیا اور اسے دور پھینکا اور خود چھپ گیا تاکہ مجھے یہ پھر سے بائٹ نہ کرے، لیکن پھر کچھ ٹائم کے بعد جب ادھر ادھر دیکھا تو وہ وہاں پہ نہیں تھا۔ ہم نے آوازیں ماری لیکن وہ ہمیں نہیں ملا اور ہمیں لگا کہ شاید وہ چلا گیا ہے اور اب واپس نہیں آئے گا۔ تو پھر اسی دوران جب مگس گھر سے غائب تھا تو ہم نے مسز ڈٹویلر کو گھر پہ بلایا ڈنر کے لیے اور ہم نے اسے بتایا کہ اب مگس ہمارے گھر میں نہیں ہے، اب آپ مت ڈرو کیونکہ مگس نے آلریڈی اس سے ایک بار کاٹا تھا۔ تو جب وہ آتی ہے لیونگ روم میں بیٹھتی ہے تو اچانک سے گراؤلنگ کی آواز آتی ہے، تو ہم نے سوچا کہ مگس شاید یہیں پہ کہیں چھپا ہے اور وہ اچانک سے حاضر ہوا اور مسز ڈٹویلر کو کاٹ دیا۔ تو بیچاری جو مسز ڈٹویلر ہے یہ بہت ناراض ہوئی آتھر اور اس کی ماں سے اور وہ بنا ڈنر کے بغیر چلی گئی وہاں سے۔ آتھر کہتا ہے کہ بہت سارے لوگوں نے پولیس میں کمپلینٹ کی یا تو اس کتے کو مار ڈالو یا اسے بند رکھو، لیکن میرا جو فادر تھا وہ پولیس میونسپل آفس میں کام کرتا تھا اور جس کی وجہ سے اس کے بہت سے پولیس والوں کے ساتھ دوستی ہوئی، تو انہوں نے اس معاملے کو سیریس نہیں لیا۔ آتھر کہتا ہے کہ ہم مگس کو مطلب جو کھانا دیتے تھے وہ فلور پہ نہیں دیتے تھے بلکہ اس کو ٹیبل پہ کھانا دیتے تھے، اور ہمارے گھر میں نہ ہی کوئی گاربیج مین آتا تھا، نہ ہی آئس مین آتا تھا اور نہ ہی لانڈری مین آتا تھا، کیونکہ وہ لوگ ڈرتے تھے وہاں پر مگس ہے اور وہ کاٹے گا، تو ہمیں خود ان کے پاس جانا پڑتا تھا سامان لینے۔ اور پھر لاسٹ ایئر جو مگس تھا ہی یوزڈ ٹو اسپینڈ پرٹیکولرلی آل آف ہز ٹائم آؤٹ ڈورس، یعنی کہ وہ پھر زیادہ تر باہر رہنے لگا، مطلب موت کے 1 سال پہلے۔ مگس جو تھا وہ صرف الیکٹرک سٹارم سے ڈرتا تھا، اسی لیے جب باہر سے کسی گیسٹ کو آنا ہوتا تھا تو ہم آئرن شیٹ کو شیک کرتے تھے تو جس سے الیکٹرک سٹارم کی آواز نکلتی تھی، تو مگس ڈر کے مارے اندر آتا تھا تاکہ وہ باہر کسی کو بائٹ نہ کر سکے۔ آخر میں آتھر کہتا ہے کہ ایک روز مگس کی موت ہوئی اور آتھر کی ماں جو ہے وہ چاہتی تھی کہ اسے دفنایا جائے جہاں پر ہمارے فیملی ممبرز دفنائے ہیں، مگر یہ جو اس کا جو آئیڈیا تھاٹ تھا یہ لا اور ریلیجن کے خلاف تھا، تو بعد میں پھر ہم نے اسے لونلی لوڈ کی اور سے دفنایا جہاں پہ بہت لوگوں کا کم آنا جانا تھا، اور اس کی قبر پہ ایک بورڈ لگا دیا جس پہ ہم نے انڈیبل پینسل سے کیو کینم لکھا۔ انڈیبل پینسل مطلب کہ یہ ایک پرمیننٹ مارکر ہے، پرمیننٹ پینسل ہوتا ہے، تو اسی پینسل سے ہم نے اس کے بورڈ پہ کیو کینم لکھا۔ کیو کینم کا مطلب ہے سیو فرام ڈاگس، یعنی کہ کتوں سے بچ کے رہو۔ تو پھر آخر میں آتھر بولتا ہے کہ جو میں اور میری ماں ہے ہم بہت خوش ہوئے کیونکہ اور ہم بے فکر رہے کیونکہ یہ جو مگس ہے یہ اب آگے کسی کو نہیں بائٹ کر سکتا اور نہ ہی یہ اب آگے کسی کے نظروں میں برا بنے گا۔ تو یہ تھی جیمز تھربر کی آٹو بایوگرافی سے لیا گیا ایکسٹریکٹ اقتباس۔ تو آئی ہوپ آپ کو اچھے سے سمجھ آیا ہوگا۔ اگر آپ کو میرا ویڈیو کسی بھی اینگل سے اچھا لگا ہو پلیز لائک شیئر اینڈ سبسکرائب۔ باقی اللہ حافظ۔